اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامک اسٹڈیز کمپلسری مطالعہ حدیث لیکچر نمبر 1۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم اپنے نصاب کے منتخب احادیث میں سے پہلی 4 احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ حدیث نمبر 1 سے 4 تک آج ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی۔ حدیث نمبر 1، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ صحیح البخاری۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور کسی شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے بالکل ابتدا میں درج کی ہے، اور اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں اسلامی علم کا تیسرا حصہ سمو دیا گیا، اور واقعتاً یہ حدیث نہ صرف عقائد کے اعتبار سے بلکہ عمل کے اعتبار سے بھی ہر دو اعتبار سے اہم ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے، اس کا استحقاق یا اس کا حق اسی وقت ثابت ہوگا جب ہماری نیت جو ہے وہ درست ہوگی۔ اور بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک عمل کی مثال اس حدیث میں دی گئی ہے، وہ ہے ہجرت۔ ہجرت ایک بہت عظیم عمل ہے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت فرمائی، آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مکہ میں ممکن نہ رہا تھا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سر انجام دیا، لیکن اتنا عظیم عمل بھی اگر اس کے پیچھے نیت مختلف ہوگی تو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی اس کا حساب اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اس راستے میں یا ہجرت کرتے ہوئے انسان نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، یعنی لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، لیکن پیچھے جو اس کی انٹینشن تھی یا ارادہ تھا وہ دنیا کا مال و اسباب حاصل کرنا یا کسی عورت سے نکاح کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دینا، تو ایسی ہجرت یا ایسی تکلیف اس کا اجر اللہ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ وہی لوگ جن کے لیے اس نے ہجرت کی ہے وہ اگر اس کو کچھ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ کے نزدیک یا اللہ کے پاس ایسے شخص کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، اور ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے نیت اپنی درست کریں، اور نیت سے مراد ارادہ ہے، اخلاص ہے، کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اس کے اجر کے مستحق ہیں، اگرچہ اس کام کو کرتے وقت اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی، لیکن نیت کے درست ہونے کی وجہ سے یا حسن نیت کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس جو بظاہر نقائص پر مشتمل عمل ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ دوسری طرف ایک انسان کی نیت درست نہیں ہے، لیکن اتفاقاً یا حادثتاً کسی کو اس سے فائدہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو یہ کریڈٹ مل جائے گا، اس لیے کہ یہ امکان ہے، بلکہ امکان حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ جو انسان کا ارادہ ہی نہیں ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کا، تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو خوب جانتا ہے، لہذا وہ اس کا اجر اسے نہیں دے۔ کوئی شخص کسی انسان سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن برائی کرتے کرتے اگلے آدمی کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اس کو فائدہ ہو گیا تو اس کا اجر اسے ملے گا، چونکہ اس کی نیت بری تھی اس لیے اسے اجر نہیں ملے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ عبادات ہوں یا ہمارے معاملات ہوں، یہ حدیث جو ہے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، اپنے ارادوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور درست اور ٹھیک ارادے کون سے ہیں کہ دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، دوسروں کی بھلائی چاہنا، اور عبادت میں اخلاص کیا ہے کہ اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو خالصتاً اللہ کے لیے خاص کر لینا۔ اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، حدیث نمبر 2۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مختصر مگر جامع حدیث ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے یہ، اور اللہ کے کلام کو باقی کلاموں کے اوپر، اللہ کی کتاب کو باقی کتابوں کے اوپر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات کے اوپر ہے۔ لہذا اس کتاب عزیز کی عزت اور تکریم ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کی محض عزت اور تکریم پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ایک مسلمان بہترین مسلمان بننا چاہتا ہے، اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب قرآن کو سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو سیکھنے سے مراد قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں اور قرآن پاک کا مفہوم بھی ہے، قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے مسائل بھی ہیں۔ تو یہ سارے پہلو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے، تو ہم جو بھی کام کریں وہ ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ تو پہلا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ اگر ہم نے ابھی تک قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھنا نہیں سیکھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے یہ خود کام کریں، اور اگر ہم یہ سیکھ چکے ہیں تو ہم دوسروں کو سکھائیں، ہم دوسروں کو یہ سکھائیں۔ اسی طرح اگر قرآن پاک کے مفاہیم ابھی تک ہم نے نہیں سیکھے تو ہمیں قرآن پاک کا مفہوم سمجھنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے احکام اگر ابھی تک ہم نے نہیں سیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے، تو ہم ان کو بھی سیکھیں۔ اگر ہم سیکھ چکے ہیں تو ہم دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں، تو اس طرح ہم بہترین بن سکتے ہیں، بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 3۔ عن مالک ابن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا کے اندر اس حدیث کو روایت کی ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ دین اسلام کے بنیادی مصادر ان کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین اسلام اگر کوئی بندہ جاننا چاہتا ہے کہ دین کیا ہے تو اس کو کہاں سے یہ رہنمائی ملے گی؟ دو جگہ ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
تو یہ دو بنیادی مصادر ہیں، انہیں بیسک سورسز آف اسلامک شریعہ، اسلام جو بھی آپ کہیں، ان کو ہم کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اگر لوگ ان دو کتابوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوں، یعنی وہ ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے۔ اب یہ جو دو سورسز ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جیسے قرآن مجید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بعض اوقات ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی اگر ہم تفاسیر پڑھیں تو بعض اوقات ایک آیت کے مختلف مفاہیم علماء نے بیان کیے، تو وہ جتنے بھی اختلاف ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام کے اندر ہی آتے ہیں۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ رائے اسلام سے خارج ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اولین شاگرد تھے صحابہ اکرام، ان کے وہ بھی قرآن پاک کی آیات کو مفاہیم میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، اور دونوں اختلافات ہی ویلڈ ہوتے تھے۔ تو چنانچہ وہ اختلافات جو صحابہ سے منقول ہیں، اصل میں وہ ہمارے لیے ایک طرح سے رحمت ہے، ہمارے لیے آسانی کا باعث ہے، اس لیے کہ بدلتی صورتحال میں اگر ایک رائے پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو تو ہم دوسری رائے پہ عمل کر سکتے ہیں، تو دونوں ہی دین اسلام کے اندر شمار ہوں۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمانوں کے انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل، اس میں اگر کہیں سے رہنمائی لی جائے گی تو یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ احادیث کے اندر ایک اور یہی اسی مفہوم کی ایک اور حدیث اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں، وہ یقیناً کتاب و سنت کے اوپر ہی عمل پیرا تھے۔ آپ نے اپنے اہل بیت کا اس لیے حوالہ دیا کہ وہ سب سے قریب ترین دائرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھا، اور انہوں نے آپ کو جلوت اور خلوت یعنی پبلکلی اور پرائیویٹلی ہر طرح سے آبزرو کیا تھا، لہذا ان کی تعلیمات یا ان سے بھی دین سیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ ان دونوں احادیث میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت بھی قرآن و سنت کے اوپر ہی عمل پیرا تھے۔ چنانچہ ہر دو صورتوں میں ایک ہی نصیحت ہے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات جو ہے وہ تمام باتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 4، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ وہ 5 باتیں ہیں یا وہ 5 بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ توحید و رسالت، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اسی کی ہے، غلامی اسی کی ہے، ہر لحاظ سے ادب اور احترام اگرچہ مخلوقات میں سے بھی کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح یہ حکم ہے تمام شریعتیں جیسا کہ سابقہ شریعتیں ہوں گی کہ عبادت اور اس کے طریقے خالصتاً اللہ کے لیے۔ مثلا نماز میں جس طرح ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں مؤدب، یا ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ خاصہ ہے، صرف یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ یا رکوع کرنا جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے خاص۔ سجدہ کرنا
جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے خاص ہے، تو لہذا یہ باقی مخلوقات کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا جس طرح ہم اللہ کی تکریم کرتے ہیں، اس کو اپنا رب مانتے ہیں، اس طرح کسی اور مخلوق کو ماننا یہ توحید کے خلاف ہے۔ دوسرا اس گواہی کا پہلو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننا، ایک انسان ماننا اور اللہ کا رسول ماننا، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے۔ یاد رکھیے نبی کی ہمیشہ دو شرائط ہیں جو بیان ہیں کتابوں کے اندر۔ نمبر ایک، وہ بشر ہوگا، یعنی نبی کبھی فرشتوں میں سے نہیں آیا، جنوں میں سے نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ نبی انسانوں کے اندر جو آتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ وہی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ وحی انہیں باقی انسانوں سے ممتاز کر دیتی، الگ کر دیتی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تربیت کا خاص انتظام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے اور رسول ماننا، یہ پہلا اصول ہے۔ اس کے فوراً بعد دوسری چیز جس کا تقاضا اسلام ہم سے کرتا ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان بالغ اور مرد اور عورت پر، اور یہ اس کی قضا ہے، اس کی ادائیگی بعد میں کی، لیکن یہ معاف نہیں ہوتی۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک حصہ سال کے بعد آپ نے اپنے عزیز و اقارب غریب افراد پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز حج کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، یہ فرض قرار دیا۔ تو یہ اللہ کے گھر کی جو زیارت ہے جسے ہم حج کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھنا جو کہ اسلامی مہینہ ہے، اس کے روزے رکھنا فرض ہے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جو بالغ ہیں اور کسی عذر میں نہیں ہیں، ان کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ 5 بنیادیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے ان سب کا یا ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دے، یعنی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، تو وہ پھر اسلام مسلم نہیں اپنے آپ کو کہلا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ان باتوں کو تسلیم تو کرے، لیکن اس کے ذاتی عمل کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم انسان ان 5 باتوں کو دین کے اصول کے طور پہ تسلیم کرے اور ان پر ایمان لائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان 5 اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔